جی تلاوت کرے کوئی ساتھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَذَّبُوا، اگر یہ لوگ جھٹلا دیں آپ کو، فَقُلْ، بس آپ کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل ہے، انتم، تم لوگ، بریئون، بری ہو، تم پر ذمہ داری نہیں ہے، مما، اس عمل سے، اعمل، جو میں کرتا ہوں، وانا، اور میں، بریئون، بری ہوں، یعنی مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے، مما، اس عمل سے، تعملون، جو تم کرتے. ومنہم، اور بعض ان میں سے، من، وہ ہے، یستمعون الیک، جو کان لگا کے سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف. افانت، کیا بس آپ، تسمع، سنائیں گے، الصم، بہرے کو، ولو کان، اگرچہ وہ ہو، لا یعلمون، جانتے نہ ہو. ومنہم، اور بعض ان میں سے، من، وہ ہے، ینظر، جو دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف. افانت، کیا بس آپ، تہدی العمی، راستہ دکھائیں گے اندھے کو، ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئا، کچھ بھی، ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں. ویوم، اور جس دن، یحشر، اللہ جمع کرے گا، ہم، ان کو، کأن، گویا کہ، لم یلبثوا، نہیں رہے تھے، الا، مگر، ساعتاً، ایک گھڑی، من النہار، دن کی، یتعارفون، پہچانتے ہوں گے، بینہم، آپس میں. قد، تحقیق، خسر، خسارے میں ہو گئے، الذین، وہ لوگ،
کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا اور نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت یافتہ۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیجیے، وَإِنْ اور اگر کذبوک وہ جھٹلا دے آپ کو، فقل بس آپ کہہ دیجیے، لی میرے لیے، عملی میرا عمل ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، عملکم تمہارا عمل ہے، انتم تم لوگ، بریئون بری ہو، ذمہ داری نہیں ہے تم پر، مما اس عمل سے، اعمل جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا اور میں، بریئون بری ہوں، مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے، مما اس عمل سے، تعملون جو تم کرتے ہو، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں، یستمعون جو کان لگا کے سنتے ہیں، الیک آپ کی طرف، افانت کیا بس آپ تسمع سنائیں گے، الصم بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہو، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے، کچھ ان میں سے، من وہ ہے ینظر جو دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف، افانت کیا بس آپ تہدی العمی راستہ دکھائیں گے اندھوں کو، ولو کانوا لا یبصرون اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئا کچھ بھی، ولکن الناس لیکن لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں، ویوم اور جس دن، یحشرهم اللہ جمع کرے گا ان کو، کأن گویا کہ، لم یلبثوا نہیں ٹھہرے وہ، الا مگر، ساعتاً ایک گھڑی، من النہار دن، یتعارفون پہچانتے ہوں گے، بینہم آپس میں، قد تحقیق، خسر الذین خسارے میں ہو گئے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات، وما کانوا اور نہیں تھے وہ، مہتدین ہدایت یافتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقُلْ لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جیسے سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی تم اپنے عمل کے ذمہ دار اور میں اپنے عمل کا ذمہ دار، تمہارے عمل کا بوجھ میرے ذمہ نہیں ہوگا اور میرے عمل کا بوجھ تمہارے ذمہ نہیں ہوگا،
ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی وازرہ، کوئی نفس، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اپنا اپنا عمل ہے۔ اگر تمہیں میرا عمل کوئی غلط لگ رہا ہے کہ میں تمہارے بتوں کی جو ہے نا وہ برائی بیان کرتا ہوں، تمہارے نزدیک تو میں بڑا گمراہ ہوں، سمجھ آ رہی کہ تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ میں گمراہ ہوں یا نہ، تو میرا جو عمل ہے اس کی سزا تمہیں نہیں ملے گی تمہارے گمان کے مطابق، اگر سے کتنا بڑا عمل غلط عمل ہے، اور نہ ہی تمہارے عمل کی سزا مجھے ملے گی۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لی عملی ولکم عملکم لکم دینکم ولی دین، یہ کہہ کر میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کا فریض ہے وہ بھی چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا، تبلیغ کا فریضہ ادا کرنا ہے، وہ ادا کرتے رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس وہ بھی ختم ہو گئے فریضہ بھی چھوڑ دیا، نہیں، وہ تو ادا کرتے رہنا، وہ تو اس امت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اب کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا قیامت تک۔ کیوں؟ وہ جو پیغمبر انبیاء کی ذمہ داری تھی اس امت کو دے دیں، تو اب جو ہے نا وہ تبلیغ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کی وجہ سے تو امر بالمعروف نہیں ہے منکر تو کرنا۔ باقی یہ کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی سے کہہ دے کہ تمہارا گناہ میرے سر ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، میں تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھاؤں، کیا مطلب؟ نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، فَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ۔ اچھا، بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت وَيُكَذِّبُوكَ فَقُلْ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ یہ یہاں پر پیغمبر جو ہے نا برات کا اظہار کر رہا ہے کہ بس میں تم سے بری ہوں۔ یہ برات کا اظہار جو پیغمبر کی طرف سے ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ تو عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے برات کا اظہار کر دیا تو اب مطلب ہے کہ عذاب آنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیغمبر موجود ہے، موجود جسمانی موجود ہو یا ذمہ داری سے موجود ہو، تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ ہاں، پیغمبر برات کا اظہار کرے، پیغمبر نکل جائے وہاں سے، پھر عذاب آتا ہے۔ لیکن دیکھیے گا
جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آئے تھے، قوم سمود اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، اسی طرح مشرکین مکہ پر عذاب نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے گا، جو قوم کسی پیغمبر کو بحیثیت مجموعی جھٹلائے یا قتل کا ارادہ کرے، مجموعی طور پر جھٹلائے، نہ مانے یا قتل کا ارادہ کرے، تو اس قوم پر تو عذاب آتا ہے، آیا ہے۔ پچھلی قوموں میں کے واقعات آپ کے سامنے۔ لیکن جو قوم ایسی نہ ہو کہ بحیثیت مجموعی نہ جھٹلائے، کچھ لوگ جھٹلائے، تو ایسی قوم پر پھر عذاب دنیا میں نہیں آتا، آخرت میں جو لوگوں نے جھٹلایا ہے، آخرت میں جو ہے نا پھر وہ ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے، مشرکین مکہ نے بحیثیت مجموعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلایا۔ اکثر لوگ تو ایمان لے، تو کچھ تھے جو ایمان نہیں لائے جنہوں نے جھٹلایا، تو کچھ تھے ان کو، کچھ کو تو یہاں پر ہوگی سزا مل گئی بدر وغیرہ میں، اور کچھ جو بچ گئے تھے تھوڑے سے، تو ان کا حساب ہوگا قیامت میں۔ تو یہ ضابطہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، منہم، آپ لوگوں نے پڑھا ہے من تبعیضیہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ من تبعیضیہ پڑھا ہے یا پھاڑا ہے؟ جی، تو بعض ان میں سے استماع، استماع یستمع استماعا، کس باب سے ہے؟ باب افتعاز۔ استماع کا معنی ہوتا ہے اس طرح کان لگا کے سننا، کان لگانا، ایسے بیٹھے تو کان متوجہ غور سے کسی کی بات کوئی سن رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے استماع۔ سمجھ آ رہی؟ تو فرماتے ہیں کہ بعض ان میں سے کان لگا انتہائی غور سے آپ کو سنتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حق بات نہیں سنتے، حق بات سننا پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ بہرے ہیں۔ حقیقت میں تو بہرے نہیں ہیں، لیکن حق بات سے بہرے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ ان کو عقل نہ ہو۔ سنتے تو ہیں وہ، لیکن انہوں نے وہ حق بات نہیں سننے سے فائدہ نہیں اٹھانا، نہ ہی آپ ان کو جو ہے نا ایسی بات سنا سکتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ ایسی تو بات سنیں گے، اس طرح تو بہرے نہیں ہے حقیقت میں، لیکن حق بات سے وہ بہرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، یہ بھی اسی طرح ہے، دوسری مضمون کہ بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ حق نظر نہیں آتا ان کو، حق نہیں دیکھتے، اس لیے وہ اندھے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ حق سے اندھے ہیں، ویسے اندھے نہیں، حق سے اندھے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کہ اندھوں کو آپ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی حق بات نہیں دکھا سکتے، وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے نہ۔ ٹھیک، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے،
بہت محبت کرتا ہے، پھر کیسے جو ہے وہ آگ کے عذاب میں ڈالتا ہے، جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہی دے رہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تو نہیں کرتا، نہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سارے لوگ جنتی بن جائیں اللہ تو خوش ہوتا ہے، اللہ کو کیا تکلیف ہے خواہ جہنم میں لوگوں کو ڈالنا ہے، اور سارے جنتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بچات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے جہنمی بن جائے پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو لوگ اپنے ہی کریں گے، اللہ کا تو نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ بس تھوڑی دیر دنیا میں رہے، تھوڑی دیر رہے، یعنی دوپہر تک رہے ہیں، ایک شام ادھر گزاری ہے، بس یعنی دنیا کی زندگی اتنی مختصر۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، سمجھ آگے کے لیے کہ وہ فلاں کا نام شربت خان تھا، تو فلاں کا نام پپو تھا، تو فلاں کا نام گلو تھا، یہ فلاں کا نام اللہ دیتا تھا، اور فلاں کا نام خدا بخش۔ سمجھ آ کہ نہیں؟ تو آپ لوگ دوسرے کو پہچانیں گے کہ ہم کہیں طرف بیٹھے ہوئے تھے رابعہ کی طرز کا، یہ سب کچھ یاد ہو۔ یتعارفون بینہم، یہ تو مختصر سی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا كراحل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ثم راح وتركها ثم راح وتركها، کہ مجھے دنیا سے کیا نسبت، مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا كراحل، نہیں، اور دنیا کی مثال تو ایک راہ گزر کی طرح، چلنے والے کی طرح، جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے اسٹے کرتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو ہم بھی اس طرح آخرت کی طرف جا رہے ہیں، منزل آخرت ہے، جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے دنیا میں اسٹے کیا ہوا، جیسے موٹر وے پہ تھوڑی دیر کے اسٹے کر لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے ہم نے اسٹے کیا ہوئے دنیا، سمجھ آ کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد چلے جائیں گے، بس روانہ ہو جائے گی موٹر وے پہ جیسے، تو زندگی کی بس ایک دن یہاں سے روانہ ہو، ہم جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، فرمایا خسارے میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت یافتہ تھے ہی نہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو قیامت کو جھٹلائیں، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اب ترکیب کہاں سے رہتی ہے؟ جی وما كان أحد القرآن سے رہتے ہیں۔
وما كان هذا القرآن يفترى، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ام یقولو، ام منقطع بمعنی بل، قل فأت، فا فصیحہ ہے اور جزا اس کی محذوف ہے. ان کان القرآن کما تقولون، یہ شرط ہے، شرط محذوف ہے معذرت. ان کان القرآن کما تقولون ائتوا بسورۃ مثلہ، تو یہ کیا ہے؟ جزا ہے. سورت موصوف ہے، مثلہ آگے صفت ہے. یہ پھر جزا بنے گا. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي، لما جازمہ ہے، یأتی فعل ہم ضمیر مفعول ہے، تعبیلہ فاعل ہے. اچھا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، من تبعیضیہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، جا رہا ہے. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِعَمَلِي، لی عملی، لی عملی، لی جار مجرور، ٹھیک ہے، ثابت کے متعلق ہوگا ظرف مستقر، خبر مقدم، عملی مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر. اور اس طرح لکم عملکم بھی، لکم خبر مقدم، عملکم مبتدا مؤخر. انتم بریئون آسان ترکیب. ومنهم من يستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کوئی بات نہیں. ومنهم من ينظر الیک افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، واضح ہے ترکیب. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، واضح ہے. وَيَوْمَ، یوم کیا ہے جی؟ یوم یہاں پر کیا بن رہے ہیں؟ ہاں یوم مضاف، یوم مضاف. یحشر ضمیر فعل ہوا ضمیر فاعل، ہم مفعول. یہ پورا مل کر مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول فیہ. کأن کیا بنے گا؟ مخففہ من المثقل. وہ ضمیر جو ہے نا اس کے لیے کیا ہے؟ اسم. لم يلبسوا فی الفاعل الا استثناء ہے. ساعة من النہار موصوف صفت، مستثنیٰ یہ بھی مفعول فیہ ثانی ہے. سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ وَإِمَّا اصل میں کیا تھا؟ وَإِنْمَا اصل میں کیا تھا؟ انما. ان شرطیہ ہے. نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدْهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، معطوف علیہ مل کر. ہاں اچھا معذرت، وہ تو پڑھا نہیں، نہ پڑھا ہے نہ پھاڑا ہے، اس کو تو شروع نہیں کیا. معذرت، میں سمجھا کہ شاید پڑھ بڑا ہو گیا ہوں جی، ٹھیک تب ذہن سے بات نکل جاتی. ٹھیک ہے جی، تکرار کر.